السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، پچھلے درس میں نماز کے ارکان کتنے ہیں اور کون کون ہیں اس بارے میں بیان ہوا تھا، اور ہم نے جانا تھا کہ نماز کے ارکان 14 ہیں اور ان میں سے ہر ایک کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوتی۔ ہر حال میں رکن کا ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر کسی سے کوئی بھی رکن فوت ہو جائے کسی بھی وجہ سے، تو اس کو دوبارہ ادا کرنا ضروری ہوگا، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ نماز کے واجبات اور سنن کے بارے میں۔ نماز میں کیا کیا واجبات ہیں اور کیا کیا سنتیں ہیں۔ سب سے پہلے ہم واجبات کے بارے میں جانتے ہیں۔ واجبات واجب کی جمع ہے، جس کا معنی ہوتا ہے ضروری اور لازمی۔ نماز کے واجبات سے مراد وہ افعال اور وہ اقوال ہیں جن کا ادا کرنا نماز میں لازم اور ضروری ہے، اور ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کسی بھی واجب کو نماز میں چھوڑ دے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اور اگر بھول گیا کسی واجب کا ادا کرنا نماز کے اندر تو اس کے لیے سجدہ سہو کرنا ضروری ہوگا، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں واجب۔ تو رکن میں اور واجب میں کیا فرق ہوا؟ رکن بھی ضروری ہے اور واجب بھی ضروری ہے۔ رکن کسی حال میں چھوڑا نہیں جا سکتا، اور اگر کوئی بھول جائے تو دوبارہ اس کو ادا کرنا ضروری ہوگا اور سجدہ سہو بھی کرنا پڑے گا۔ صرف سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا۔ جبکہ واجب میں کیا ہوتا ہے، یہ بھی ضروری ہے اور جان بوجھ کر چھوڑنے سے واجب کو نماز نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی بھول جائے کسی واجب کو تو دوبارہ اس واجب کو ادا کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ سجدہ سہو سے کام چل جاتا ہے۔ سجدہ سہو کر لے گا تو گویا کہ اس کا واجب ادا ہو گیا۔ تو یہ فرق ہے رکن میں اور واجب میں۔ آئیے جانتے ہیں کہ واجبات کتنے ہیں نماز کے اندر اور وہ کون کون سے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نماز کے 8 واجبات ہیں۔ نماز کے کتنے واجبات ہیں؟ 8 واجبات ہیں، یعنی 8 چیزیں ایسی ہیں نماز کے اندر جس کو اصطلاح میں کہتے ہیں کہ واجب ہے، اور اگر وہ ان میں سے کوئی بھی ایک چیز چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ نمبر 1، تکبیرۃ الاحرام کے علاوہ جتنی بھی تکبیریں ہیں وہ تمام تکبیریں واجب ہیں۔ جو پہلی تکبیر ہوتی ہے جس سے نماز شروع ہوتی ہے وہ تو تکبیر تحریمہ ہے، وہ رکن ہے، اس کا بیان ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ نماز میں جتنی بھی تکبیریں ہیں، جیسے کہ رکوع میں جاتے ہیں تو تکبیر کہتے ہیں، سجدہ میں جاتے ہیں تو تکبیر کہتے ہیں، سجدہ سے اٹھتے ہیں تو تکبیر کہتے ہیں، ہے نا، تشہد سے اٹھتے ہیں تو تکبیر کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو جتنی بھی تکبیریں ہیں پہلی تکبیر کے علاوہ، وہ ساری تکبیریں نماز کے اندر کیا ہیں؟ واجب ہیں۔ ان کو تکبیرات الانتقال بھی کہتے ہیں، تکبیرات انتقالیہ، یعنی وہ تکبیر جس کے بعد نماز میں آدمی ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہو جاتا ہے۔ تو یہ تکبیر اللہ اکبر، پہلی بار اللہ اکبر کہنے کے علاوہ واجب ہے نماز کے اندر۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکبر فی کل رفع وخفض وقیام وقعود، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکبیر پڑھتے ہوئے دیکھا، اللہ اکبر کہتے ہوئے دیکھا۔ کب کب؟ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اٹھتے تھے اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جھکتے تھے۔
ٹھیک ہے، جب بھی اٹھتے تھے اور جب بھی جھکتے تھے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے دیکھا، اور اسی طریقے سے جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے نماز میں اور جب بھی بیٹھتے تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے تکبیر پڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے دیکھا۔ یہ سنن نسائی اور ترمذی کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر اسی طریقے سے نماز پڑھتے رہے ہیں۔ نماز کے اندر اٹھنے کے وقت، جھکنے کے وقت، کھڑے ہونے کے وقت اور بیٹھنے کے وقت، جہاں جہاں نماز میں یہ حالت آتی ہے تب تک تکبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، یہ آپ کا معمول تھا، ہمیشگی برتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر، لہذا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو تکبیریں ہیں، تکبیر اولیٰ کے علاوہ وہ واجب ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طریقے سے پڑھو جس طریقے سے تم نے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے پایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے نماز پڑھی ہے ان تکبیروں کے ساتھ، تو ہمارے لیے بھی واجب ہو جاتا ہے کہ ان تکبیروں کے ساتھ ہم نماز کو پڑھیں۔ جب ہم نماز پڑھیں تو ان جگہوں پر تکبیر کہیں، اللہ اکبر کہیں۔ نمبر 2، نماز کا جو واجب ہے، نمبر 2 وہ ہے سمع اللہ لمن حمدہ کہنا۔ سمع اللہ لمن حمدہ کہنا کس وقت یہ کہا جاتا ہے؟ جب رکوع سے اٹھتے ہیں تو سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں، یہ واجب ہے نماز کے اندر۔ اگر جان بوجھ کے کوئی چھوڑے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اگر غلطی سے چھوٹ گیا، بھول چوک سے چھوٹ گیا تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ یہ کس کے لیے واجب ہے؟ امام کے لیے اور منفرد کے لیے، امام کے لیے اور منفرد کے لیے، یعنی نماز میں جو امام ہوتا ہے اس کے لیے واجب ہے سمع اللہ لمن حمدہ کہنا، یا کوئی شخص تنہا اور اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے بھی واجب ہے سمع اللہ لمن حمدہ کہنا رکوع سے اٹھتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکبر حین یقوم الی الصلاۃ ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو تکبیر کہتے تھے، پھر جب رکوع میں جاتے تھے تو تکبیر پڑھتے تھے، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اپنی پیٹھ کو اٹھاتے تھے یعنی رکوع سے کھڑے ہوتے تھے تو سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تھے، اور پھر کھڑے ہونے کے بعد کہتے تھے ربنا ولک الحمد۔ یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ نماز کے اندر رکوع سے اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ کہنا واجب ہے، کس کے لیے؟ امام کے لیے اور منفرد کے لیے۔ بعض اہل علم نے مقتدی کے لیے بھی کہا ہے کہ اس کو بھی کہنا چاہیے سمع اللہ لمن حمدہ، لیکن کیا اس کے لیے بھی واجب ہے، ضروری ہے، یا صرف اس کے لیے سنت ہے؟ یہ ایک مسئلہ ہے۔ نمبر 3، نماز کے اندر جو تیسرا واجب ہے وہ ہے ربنا ولک الحمد کہنا۔ ربنا ولک الحمد یہ کب کہا جاتا ہے؟ جب رکوع سے اٹھتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ کہہ لیتے ہیں، اس کے بعد کھڑے ہونے کی حالت میں کہتے ہیں ربنا ولک الحمد، یہ بھی واجب ہے۔ جان بوجھ کے اس کا چھوڑنا بھی درست نہیں ہے، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ غلطی سے یا بھولے سے چھوٹ جائے سجدہ سہو کرنا پڑے گا، لیکن یہ ربنا ولک الحمد کون کہے گا؟ کس کے اوپر واجب ہے؟ مقتدی کے لیے، معموم کے لیے، مقتدی کے لیے یہ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ۔ جب امام کہے سمع اللہ لمن حمدہ تو تم لوگ کہو ربنا ولک الحمد۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مقتدی کے لیے ربنا ولک الحمد کہنا واجب ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو۔ جہاں تک امام اور منفرد کی بات ہے تو کیا اس کو بھی کہنا چاہیے ربنا ولک الحمد؟ اس میں اختلاف ہے اہل علم کے یہاں۔ بعض اہل علم کہتے ہیں
کہ امام اور منفرد کے لیے بھی ربنا ولک الحمد کہنا واجب ہے، اور بعض اہل علم نے کہا کہ نہیں، واجب نہیں بلکہ امام اور منفرد کے لیے سنت ہے۔ تو بہرحال یہ تفصیل ہے اس کے اندر۔ نمبر 4، نماز کا جو واجب ہے، چوتھا واجب ہے، وہ ہے رکوع میں ایک بار سبحان ربی العظیم کہنا۔ رکوع میں ایک بار جو رکوع کی دعا ہوتی ہے، ذکر ہوتا ہے، ایک بار کہنا واجب ہے، ٹھیک ہے، رکوع کے اندر۔ 3 بار کہنا سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی ایک بار کہہ دیتا ہے رکوع میں اور رکوع سے اٹھ جاتا ہے، اس کی نماز ہو جائے گی، اس لیے کہ واجب ادا ہو گیا اس کا۔ لیکن 3 بار کہنا چاہیے، اس لیے کہ 3 بار کہنا سنت ہے۔ اس کا بیان انشاءاللہ بعد میں آئے گا۔ اسی طریقے سے سجدے کے اندر ایک بار سبحان ربی الاعلیٰ کہنا، یا جو دوسری دعا یا ذکر وارد ہے سجدے کی، تو سجدے کے اندر ایک بار کہنا، وہ ذکر، وہ دعا یا سبحان ربی الاعلیٰ، یہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ 3 بار کہنا سنت ہے۔ ایک بار کہہ دیا واجب ادا ہو گیا، 3 بار کہے گا تو سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، کانا یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی رکوعہ سبحان ربی العظیم وفی سجودہ سبحان ربی الاعلیٰ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم کہتے تھے اور سجدہ کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ کہتے تھے۔ یہ سنن ابو داؤد اور سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ اور سنن نسائی وغیرہ کی حدیث ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ رکوع کے اندر اور سجدہ کے اندر ایک ایک بار تسبیح پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ، اور ایک سے زیادہ بار کہے گا، 3 بار کہے گا، تو یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ نمبر 6، نماز کے اندر جو واجب ہے، چھٹا واجب ہے، وہ ہے 2 سجدوں کے درمیان رب اغفر لی کہنا۔ ایک سجدہ کر کے آدمی بیٹھا تو اس میں رب اغفر لی کہنا، یا جو دوسری دعا ہے اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی، یا تو یہ دعا پڑھے اور مختلف الفاظ اور صیغے آئے ہیں، یا یہ کہے کہ رب اغفر لی رب اغفر لی۔ دونوں سجدوں کے درمیان یہ کہنا واجب قرار دیا ہے اہل علم نے، ٹھیک ہے جی ہاں۔ حدیث اس کی کیا ہے؟ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول بین سجدتین رب اغفر لی رب اغفر لی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان کہتے تھے رب اغفر لی رب اغفر لی، اے میرے رب مجھ کو بخش دے، اے میرے رب مجھ کو بخش دے۔ یہ سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اور شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا۔ یہ دعا پڑھے یا دوسری جو دعا ہے اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی، اور اسی طرح سے اور الفاظ ہیں وجبرنی ورفانی وغیرہ، یہ کہنا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ اپنے یہاں لوگ اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایک سجدہ کر کے بیٹھتے ہیں، اچھی طرح بیٹھتے بھی نہیں، دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں، اور بیٹھتے بھی ہیں تو کوئی دعا نہیں پڑھتے ہیں۔ تو یہ بہت غلط بات ہے، یہ سنت کے خلاف ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نماز کا جو طریقہ مسنون ہے اس کے خلاف ہے۔ بعض اہل علم نے اس کو واجب قرار دیا اور بعض اہل علم نے اس کو سنت قرار دیا ہے، لہٰذا اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ نمبر 7، نماز کا جو واجب ہے، 7واں واجب، وہ ہے پہلا تشہد۔ نماز کے اندر جو پہلا تشہد ہوتا ہے، 3 رکعت والی نماز، 4 رکعت والی نماز میں 2 تشہد ہوتا ہے، پہلا اور آخری۔ تو پہلا تشہد جو ہے نماز کے اندر یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اس سے پہلے بیان ہو چکا آخری تشہد کا، وہ رکن تھا، اس کا بیان ہو چکا ہے، رکن جو اس سے بھی اہم ہے، پہلے تشہد سے بھی زیادہ اہم ہے۔ یہاں پر بیان ہو رہا ہے واجب کا، اور وہ نماز کے اندر پہلا تشہد کیا ہے؟ واجب ہے۔ تشہد کس کو کہتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات والی جو دعا ہے اس کو کہتے ہیں تشہد۔ تو یہ تشہد، پہلا تشہد جو ہے نا نماز کے اندر واجب ہے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر چھوڑے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اور اگر غلطی سے یا جہالت اور نادانی کی وجہ سے یا بھول چوک سے چھوٹ جائے، فوت ہو جائے، تو سجدہ سہو کرنا ضروری ہوگا اس کے لیے۔ چنانچہ اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بہم الظہر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ظہر کی نماز پڑھائی۔ فقام فی الرکعتین الاولیین، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے
2 رکعت کے بعد بیٹھنا، تشہد میں بیٹھنا بھول گئے اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے. ولم یجلس فقام الناس معه، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت کے بعد بیٹھنا چاہیے تھا، بھول گئے، نہیں بیٹھے، کھڑے ہو گئے. تو لوگوں نے دیکھا تو لوگ بھی کھڑے ہو گئے. جب دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، 2 رکعت کے بعد نہیں بیٹھے تشہد میں، تو آپ کی اقتدا کرتے ہوئے لوگ بھی کھڑے ہو گئے. حتی اذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسلیمه کبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل ان يسلم ثم سلم. یہاں تک کہ جب نماز بالکل اپنے آخری مقام تک پہنچی جہاں پر سلام کرنے کی باری آتی ہے، تو لوگوں نے انتظار کیا کہ اب آپ سلام کہیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام نہیں کہا، سلام نہیں کیا، سلام نہیں پھیرا، بلکہ اللہ اکبر کہا، بیٹھے بیٹھے اللہ اکبر کہا اور 2 بار سجدہ کیا سلام کرنے سے پہلے. ٹھیک ہے، اللہ اکبر کہا اور 2 بار سجدہ کیا اور اس کے بعد پھر سلام پھیرا. جی ہاں، یہ سنن کی روایت ہے، مسند احمد میں روایت ہے، سنن ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ یہ روایت موجود ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پہلا تشہد جو ہے 2 رکعت کے بعد جو تشہد ہوتا ہے پہلا، وہ تشہد واجب ہے. اگر واجب نہیں ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ سہو نہیں کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سہو کیا اس لیے کہ آپ بھول گئے تھے. معلوم یہ ہوا کہ یہ واجب ہے. اگر سنت یہ ہوتا، واجب نہیں ہوتا، تو سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ واجب ہے پہلا تشہد. نمبر 8، نماز کے اندر جو 8واں واجب ہے وہ ہے پہلے تشہد کے لیے بیٹھنا. اس سے پہلے کا جو واجب تھا نماز کا وہ کیا تھا؟ تشہد پڑھنا. اور یہ کیا ہے؟ تشہد پڑھنے کے لیے بیٹھنا، یعنی بیٹھ کر تشہد پڑھنا بھی واجب ہے. اگر کوئی شخص تشہد تو پڑھتا ہے نماز میں لیکن بیٹھ کر نہیں پڑھتا ہے، قیام کی حالت میں پڑھتا ہے یا رکوع کی حالت میں پڑھتا ہے یا سجدہ کی حالت میں پڑھتا ہے، تو اس کا تشہد نہیں مانا جائے گا. تشہد کو بیٹھ کر پڑھنا کیا ہے؟ ضروری ہے. تو بیٹھنا بھی کیا ہے؟ نماز میں واجب ہے پہلے تشہد کے لیے. اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اذا قعدتم ففی کل رکعتین اذا قعدتم فی کل رکعتین فقولوا التحیات للہ. مسند احمد اور سنن نسائی کی روایت ہے یہ کہ جب تم 2 رکعت کے بعد بیٹھو تو اس میں کہو التحیات للہ. تو یہاں پر التحیات للہ کہنے کی جگہ اور مقام بتایا گیا، اور وہ جگہ کیا ہے؟ بیٹھنا، جلوس، جلسہ. بیٹھ کر التحیات للہ پڑھو. لہذا اس سے معلوم ہوا کہ بیٹھنا تشہد پڑھنے کے لیے یہ بھی واجب ہے. دوسری حدیث ہے حضرت رفاعہ بن رافع رضی اللہ تعالی عنہ کی، فرماتے ہیں کہ فَإِذَا جَلَسْتَ فِي وَسْطِ الصَّلَاةِ فَاطْمَئِنْ، کہ جب تم نماز کے بیچ میں بیٹھو تو اطمینان سے بیٹھو. ٹھیک ہے، وَافْتَرِشْ فَخْذَكَ الْيُسْرَى ثُمَّ تَشَهَّدْ، اور اپنا کیا کرو؟ اپنی بائیں جو ران ہے تمہاری اس کو پھیلا لو اور اس کے بعد تشہد پڑھو. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ تشہد پڑھنا بھی واجب ہے پہلا تشہد، اور اس کے لیے بیٹھنا بھی کیا ہے؟ واجب ہے. یہ 8 واجبات ہوئے نماز کے اندر. بعض اہل علم نے کہا ہے کہ ایک اور واجب ہے نماز کے اندر، اضافہ کرتے ہیں، واجب نمبر 9، اور وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجنا. یہ بھی واجب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری تشہد میں درود اور سلام بھیجنا یہ بھی واجب قرار دیا ہے بعض اہل علم نے. اگر آخری تشہد میں کوئی شخص تحیات پڑھتا ہے اور اس کے بعد سلام پھیر دیتا ہے اور درود شریف نہیں پڑھتا ہے، تو بعض اہل علم نے کہا ہے کہ اس نے واجب کو چھوڑ دیا، اس کا واجب چھوٹ جائے گا. ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ پہلا تشہد بھی پڑھے، یعنی تحیات بھی پڑھے، اور پھر درود شریف بھی پڑھے، اور یہ واجب ہے انہوں نے کہا بعض اہل علم نے. چنانچہ اس کی دلیل کیا ہے؟ حدیث میں ہے کہ امرنا اللہ ان نصلی علیک فکیف نصلی علیک. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم آپ پر درود پڑھیں، ہے نا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود اور سلام پڑھو.
تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہے قرآن میں کہ ہم آپ پر درود پڑھیں، تو ہم کیسے آپ پر درود پڑھیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاموش رہے اور پھر فرمایا کہ کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اس حدیث کی بنیاد پر بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ بھی واجب ہے، پہلے تشہد میں، آخری تشہد میں کیا پڑھنا؟ درود اور سلام پڑھنا بھی واجب ہے۔ تو یہ نماز کے واجبات ہوئے، 8 یا 9 واجبات جس کا ذکر آپ کے سامنے ہوا ہے۔ ایک بار پھر کہہ دوں کہ ان واجبات میں سے ہر واجب کا ادا کرنا ضروری ہے اور جان بوجھ کر چھوڑنے پر نماز نہیں ہوگی، لیکن اگر غلطی سے فوت ہو جائے یا جو ہے نا جہالت اور نادانی کی وجہ سے کوئی ادا نہیں کر پائے یا بھول جائے تو کیا کرے گا؟ سجدہ سہو کرے گا نماز کے آخر میں، ٹھیک ہے، نماز سے پہلے یا بعد میں، اس کا بیان انشاءاللہ بعد میں آئے گا۔ تو سجدہ سہو کرے گا تو وہ واجب گویا کہ ادا ہو جائے گا اور نماز اس کی ہو جائے گی۔ اب ہم جانتے ہیں کہ نماز کے اندر سنتیں کیا کیا ہیں۔ ارکان کا بیان ہو چکا ہے، واجبات کا بیان ہو چکا ہے، اب سنتوں کا بیان ہوگا۔ سنت نماز کے اندر کس کو کہتے ہیں؟ نماز کی سنتیں سے مراد یعنی نماز کے اندر جو چیزیں سنت ہیں، وہ افعال، وہ اقوال جن کا ادا کرنا سنت ہے، تو سنت کس کو کہتے ہیں؟ سنت کہتے ہیں کہ جان بوجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن اگر کسی سے نماز کی کوئی سنت فوت ہو گئی، ٹھیک ہے، تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی، دوبارہ ادا کرنا اس سنت کو ضروری نہیں ہے اور سجدہ سہو کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ رکن میں کیا تھا کہ رکن کو دوبارہ ادا کرنا ضروری ہوگا اور سجدہ سہو بھی کرنا پڑے گا۔ واجب میں کیا تھا؟ دوبارہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سجدہ سہو سے کام چل جائے گا۔ سنت میں کیا ہے؟ نہ دوبارہ ادا کرنا اس کو ضروری ہے اور نہ ہی سجدہ سہو کرنا ضروری ہوتا ہے سنت چھوٹ جانے پر نماز کے اندر۔ تو یہ سنتیں کیا کیا ہیں اس کا بیان ہوگا۔ نمبر 1، مثال کے طور پہ بہت ساری سنتیں ہیں، ہم یوں کہہ سکتے ہیں ارکان اور واجبات کے علاوہ، ارکان 14 اور واجبات 8 یا 9، اس کے علاوہ جو بھی نماز کے اندر ہے وہ سب سنت ہے، جیسے مثال کے طور پر رفع یدین کرنا نماز کے اندر تکبیر کے وقت دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، پہلی تکبیر کے وقت بھی جب نماز شروع ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے کہاں پہ کرنا ہے؟ رکوع میں جاتے ہوئے بھی اور رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی، اور پھر پہلا جو تشہد ہوتا ہے 2 رکعت کے بعد جو تشہد کرتے ہیں اس کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس وقت بھی۔ یہ 4 مقامات ہیں نماز کے اندر جہاں پر رفع یدین کرنا سنت ہے اور کرنا چاہیے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ کان اذا صلی کبر، کہ جب نماز پڑھتے تو تکبیر کہتے، ورفع یدیہ، دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے یعنی رفع یدین کرتے، وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، جب رکوع کرنا چاہتے تو اس وقت بھی رفع یدین کرتے، دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ، جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو اس وقت بھی رفع یدین کرتے۔ وحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنع ذلك، اور مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح سے کیا کرتے تھے، یعنی ان تینوں جگہوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کیا کرتے تھے جہاں پر میں نے کیا ہے۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ تکبیر تحریمہ کے وقت اور رکوع میں تکبیر کہتے وقت، رکوع میں جاتے ہوئے اور پھر رکوع سے اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ کہہ دیں۔ یہ 3 مقامات پر صحابی نے، مالک بن حویرث نے جو ہے نا رفع یدین کیا اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رفع یدین کیا ہے۔ یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں ان کے بارے میں ہے کہ کان اذا دخل فی الصلاۃ کبر ورفع یدیہ، کہ جب نماز میں داخل ہوتے تو نماز میں داخل ہوتے وقت تکبیر کہتے اور رفع یدین کرتے، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، اور جب رکوع میں جاتے تو رکوع میں جاتے ہوئے بھی رفع یدین کہتے، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ، اور جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے رکوع سے اٹھتے ہوئے تو بھی رفع یدین کرتے، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ، اور جب 2 رکعت کے بعد تشہد کرنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تو اس وقت بھی رفع یدین کرتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور سنن ابو داؤد کی روایت ہے۔
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ موقوفاً اور مرفوعاً روایت ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے کیا ہے اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی ایسے کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ رفع دین کرنا چاہیے نماز کے اندر، ان 4 جگہوں پر کرنا چاہیے۔ 2 رکعت والی نماز ہے تو 3 جگہ پر، اور 3 یا 4 رکعت والی نماز ہے تو 4 جگہوں پر رفع دین کرنا سنت ہے، مسنون ہے، اور اس کو جان بوجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اسی طریقے سے رفع دین کے علاوہ جو سنت ہے وہ ہے قیام کی حالت میں، نماز میں قیام کی حالت میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا ہے نا، دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑنا اور دونوں ہاتھوں کو سینہ پر رکھنا قیام کی حالت میں نماز میں، یہ بھی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھا، کہاں رکھا؟ علی صدرہ، سینے پر رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر سینے پر رکھا۔ یہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، یہ صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دونوں ہاتھوں کو سینے پر حالت قیام میں نماز کے اندر رکھنا، دائیں کو بائیں پر یا دائیں سے بائیں کو پکڑنا سینے پر، یہ کیا ہے؟ سنت ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ ناف پر یا ناف کے نیچے یا سینہ سے نیچے رکھنے کی جو روایتیں ہیں وہ ساری روایتیں ضعیف ہیں اور صحیح سند سے ثابت نہیں ہیں، لہذا سنت یہی ہے کہ سینے پہ ہاتھ رکھا جائے۔ اسی طریقے سے جو نماز کی سنتیں ہیں کہ نماز میں جب آدمی کھڑا ہو تو اس کی نگاہ کہاں پہ ہونی چاہیے؟ نظر سجدہ کرنے کی جگہ پہ، جہاں پر سجدہ کیا جاتا ہے جس جگہ پہ، وہاں پر انسان کی نظر ہونی چاہیے، نظر ادھر ادھر نہ رکھے، سجدہ کرنے کی جگہ پہ ہونی چاہیے، یہ بھی سنت ہے۔ اسی طریقے سے جب آدمی کھڑا ہو نماز کی حالت میں تو دونوں پاؤں کے درمیان کیا ہونا چاہیے؟ فاصلہ ہونا چاہیے، دونوں پاؤں ملا ہوا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، قیام کی حالت میں، رکوع وغیرہ کی حالت میں، بلکہ دونوں میں فاصلہ ہونا چاہیے، دونوں پاؤں ایک دوسرے سے جدا ہونے چاہیے، یہ بھی نماز کی سنت ہے۔ اسی طریقے سے رکوع میں جو ہے نا اپنے دونوں ہاتھوں کو کہاں پہ رکھنا؟ دونوں گھٹنوں پہ رکھنا، اور اس طرح سے رکھنا کہ انگلیاں جو ہونا کھلی ہوں، انگلیاں جو ایک دوسرے سے جدا ہوں، تو یہ بھی سنت ہے۔ اسی طریقے سے رکوع کے اندر اپنی پیٹھ کو پھیلانا، سیدھی بالکل پیٹھ کو رکھنا، سر کے برابر، سر اور پیٹھ برابر ہونا چاہیے، یہ بھی نماز کے اندر سنت ہے۔ تو یہ چند سنتیں ہیں نماز کے اندر، ٹھیک ہے، جو کی جاتی ہیں۔ چند سنتیں وہ ہیں جو نماز میں کہی جاتی ہیں زبان سے، وہ کیا کیا ہیں؟ دعائے ثنا، جو نماز شروع کرتے ہیں دعائے ثنا پڑھتے ہیں نا، اللہم باعد بینی و بین خطایا، یہ دعا، یا جو دعا مشہور ہے، کون سی دعا پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ سبحانک اللہم و بحمدک، تو کوئی بھی کئی دعائیں ہیں اس کی، ثنا جس کو کہتے ہیں، وہ ثنا پڑھنا سنت ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا اعوذ باللہ پڑھنا اور بسم اللہ پڑھنا، یہ بھی سنت ہے، سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے، ہے نا، سنت ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنا تو رکن ہے، اس کا بیان ہو چکا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آمین کہنا، یہ بھی سنت ہے۔ آمین کہنا بھی کیا ہے؟ سنت ہے، امام بھی کہے گا، مقتدی بھی کہے گا، منفرد بھی کہے گا، اور زور سے کہنا سنت ہے۔ آمین زور سے کہنا سنت ہے، ہر ایک کے لیے، ہر نمازی کے لیے، اور زور سے کہنا چاہیے، یہ سنت ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ اذا امن الامام فامنوا فمن وافق تامینہ تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جی ہاں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، اور جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ موافقت کر جاتا ہے، اس لیے کہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں جب امام آمین کہتے ہیں تو مقتدیوں کا آمین کہنا، فرشتوں کا آمین کہتا ہے، سب یہ سب ایک وقت میں ہو جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جی ہاں، تو اس حدیث سے معلوم ہے کہ آمین کہنا چاہیے، آمین کہنا سنت ہے۔
اور بلند آواز سے آمین کہنا چاہیے، اس لیے کہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ ولا الضالین قال آمین ورفع بها صوته۔ سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورہ فاتحہ پڑھ کے فارغ ہو جاتے تھے، یعنی آخر میں جب ولا الضالین کہتے تھے تو اس کے بعد کیا کہتے تھے؟ آمین کہتے تھے، اور آمین کہتے ہوئے اپنی آواز کو بلند کرتے تھے۔ یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، تو اس سے معلوم ہے کہ آمین کہنا اور آمین بلند آواز سے کہنا یہ سنت ہے ہر ایک کے لیے، ہر نمازی کے لیے، چاہے امام ہو یا مقتدی ہو یا منفرد ہو۔ اسی طریقے سے جو نماز کی سنتیں ہیں، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد دوسری سنت پڑھنا، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورہ پڑھنا، یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ جی ہاں، جہری نماز ہے تو مقتدی خاموش رہے گا، سنے گا۔ جب امام صاحب دوسری سورہ پڑھیں گے سورہ فاتحہ کے بعد تو مقتدی خاموشی سے سنے گا، نہیں پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن جب سری نماز ہو تو کیا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد دوسری سورہ مقتدی بھی پڑھے گا، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے امام کے لیے تو سنت ہے ہی، منفرد جب آدمی اکیلے نماز پڑھے گا تو سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد دوسری سورہ پڑھے گا، ٹھیک ہے، سنت ہے پہلی اور دوسری رکعت میں۔ اسی طریقے سے جیسا کہ بیان ہوا، رکوع اور سجدہ میں ایک بار سے زیادہ تسبیح پڑھنا یہ سنت ہے۔ ایک بار پڑھنا تو واجب ہے، ایک بار سے زیادہ پڑھنا یہ سنت ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی سنت ہے کہ آدمی جب تشہد کے لیے بیٹھتا ہے تو آخر میں سلام کرنے سے پہلے اتحیات پڑھنے اور درود شریف پڑھنے کے بعد دعا پڑھنا چاہیے۔ دعا پڑھتے نا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یا جو دوسری دعائیں وارد ہیں، ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، جو بھی دعا وارد ہے اتحیات اور درود شریف پڑھنے کے بعد تو وہ دعا بھی پڑھنا چاہیے، یہ بھی سنت ہے، اور اس کے بعد سلام پھیر دینا چاہیے۔ تو محترم حضرات، یہ جو ہے نا آج جو بیان ہوا آپ حضرات کے سامنے، یہ نماز کے واجبات اور پھر اس کے بعد نماز کے سنن کا بیان ہوا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نماز جب پڑھیں تو پوری شرطوں کے ساتھ، ارکان کے ساتھ، اور جو ہے نا واجبات کے ساتھ اور سنتوں کے ساتھ اپنی نماز کو ادا کریں، تاکہ پورا کا پورا اجر و ثواب ہمیں حاصل ہو۔ ارکان اور واجبات اگر چھوٹ جائیں گے تو مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا، جیسا کہ بیان کیا ہے۔ جان بوجھ کر چھوڑنے سے ارکان اور واجبات کو نمازی نہیں ہوگی، بھول کر یا غلطی سے یا نادانی میں اگر فوت ہو گیا رکن تو دوبارہ ادا کرنا پڑے گا، سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ واجب اگر جو ہے نا غلطی سے یا بھول کر یا نادانی میں چھوٹ گیا تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، ہے نا۔ اور سنت کو بھی جان بوجھ کر نہیں چھوڑنا چاہیے، ورنہ اجر و ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ بعض لوگ جو ہے جان بوجھ کر جو ہے نا معلوم ہے کہ رفع یدین کرنا چاہیے، زور سے آمین کہنا چاہیے، سینے پر ہاتھ باندھنا چاہیے، پھر بھی نہیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں سنت ہے، ضروری نہیں ہے۔ ایسا نہیں بولنا چاہیے، سنت کا احترام کرنا چاہیے، اور سنت کے بارے میں یہ نہیں بولنا چاہیے ضروری تو نہیں ہے، نہیں بھی کریں گے تو چلے گا، تو یہ سنت کا احترام نہیں ہے، اس کے خلاف ہو گیا۔ لہٰذا مسئلہ معلوم ہونے کے بعد اس سنتوں کو بھی ادا کرنا چاہیے تاکہ مکمل اجر و ثواب نماز کا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نماز کو اس کے وقت پر شرطوں کے ساتھ، ارکان کے ساتھ، واجبات کے ساتھ، سنتوں کے ساتھ ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری نماز کو قبول فرمائے، اور اس کے اجر و ثواب سے اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو ہمکنار کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیر الجزاء۔ اب کوئی سوال ہے کسی بھائی کا تو کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔